سر آج عمران خان نے بھی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے GHQ کے سامنے پرامن احتجاج کی کال دی تھی. وہ پرامن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. لیکن پرامن احتجاج وہ تو جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر میں گھسے ہیں وہ تو اسے بھی پرامن ہی کہیں گے. وہ تو ان کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے نا. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، ملک ہمارا جن مسائل سے گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جب ملک کے اندر بے یقینی کی کیفیت کو ہم نے ختم کرنا ہے. کس نے کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے کرنا ہے. ملک کے اندر انویسٹمنٹ آنی ہے. کب آئے گی؟ جب آپ کا ماحول ٹھیک ہوگا، جب لوگوں کو اعتماد ہوگا اس سسٹم کے اوپر. اس طرح کی تمام حرکتیں کر کے آپ اس سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں. جو پاکستان کے اندر پاکستانی ہیں، جو پوری دنیا میں پاکستانی آباد ہیں، ان کا یقین اس چیز کے اوپر نہیں بیٹھ رہا کہ یہ نظام خوش اسلوبی کے ساتھ آگے چلے گا، ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف تیزی سے بڑھے گا. یہ کانفیڈنس آپ نہیں دے رہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اور اس میں سب سے خوفناک ہتھیار جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کا سوشل میڈیا ہے. سر بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ ایک ایسی پارٹی، سر ڈونٹ یو تھنک کہ ایک ایسی پارٹی جو ایک بہت بڑا سائز رکھتی ہو پارلیمنٹ میں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو سیاسی میدان میں PTI کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ پابندی کا فیصلہ حکومت کی کمزور سیاسی حکمت عملی کو ظاہر نہیں کرتا؟ سیاسی میدان میں ہی کر رہے ہیں، سیاسی میدان میں ہی کر رہے ہیں. اور اس سے پہلے کتنے الیکشن ہوئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم لڑ چکے ہیں. 2002 سے تو میں جس الیکشن میں بھی میں نے لڑا ہے پاکستان تحریک انصاف کے مخالف امیدوار کا ہم نے مقابلہ کیا ہے اور بالکل لڑے ہیں. لیکن جس میدان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ سیاست نہیں ہے. یہ پاکستان کے ساتھ ایک سازش ہے. یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے، اس سسٹم کے ساتھ زیادتی ہے. اسے آپ کو نپٹنا پڑے گا. سر سیاسی میدان تو یہ ہے نہیں. لیکن لوگ ووٹ دے رہے ہیں نا، میں صرف تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا. اگر ہماری طرف سے بھی کوئی یہ زیادتی کرے گا میں اسے بھی زیادتی کہوں گا. سر لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے بیانیوں کو بائے کر رہے ہیں، وہ ووٹ لے کے ہی آئے ہیں اسمبلی میں. تو اس طرح سے ایک پارٹی کو میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں جی. دیکھیں ان کے اندر بالکل ایسے سین ایلیمنٹس موجود ہیں، ایسے لوگ تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں کہ جو میانہ روی کی سیاست کرتے ہیں، جو اقدار کی سیاست کرتے ہیں، رواداری کی سیاست کرتے ہیں، اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. ایسے لوگ موجود ہیں. لیکن معذرت سے ان کی جماعت سے میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے لوگ فرنٹ پہ نہیں آ رہے، ایسے لوگ پش بیک کیے جا رہے ہیں. لیکن سر پھر ایسے لوگ بھی جو موجود ہیں ان پہ بھی تو آپ پابندی لگا کے ان کا راستہ روک رہے ہیں. جو لوگ ہاکش ہیں، جو لوگ یہی گفتگو کرتے ہیں جو میں آپ سے پہلی اپنی ابتدائی گفتگو میں کر چکا ہوں، جو جلاؤ اور گہراؤ کی بات کرتے ہیں، اسمبلی کے اندر بھی ان کا طریقہ کار یہی ہے، اسمبلی کے باہر بھی ان کا طریقہ کار یہی ہے. تو یہ جو زبان استعمال کرنی اور اس طریقے کے ساتھ ملک کے اندر ایک انتشاری ٹولے کی طرح سیاست کرنی، ہم چاہتے ہیں اس سے باز رہیں. ملک اس وقت قطعی طور پہ متحمل نہیں ہو سکتا وائلنس کا، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ نان پولیٹیکل ہو، دہشت گردی کا، چاہے وہ بندوق اٹھا کے آپ کریں یا آپ سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل دہشت گردی کریں. ملک اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل دہشت گردی کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہر پارٹی میں ایک ہارڈ لائنر ایک سافٹ لائنر ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں میاں صاحب کا دیکھ لیں، مریم نواز صاحبہ کا دیکھ لیں، مزاحمتی بیانیہ ہے. اسی طرح شہباز شریف کا ایک مفاہمتی بیانیہ ہے. سو ہارڈ لائنر اور سافٹ لائنر ہر جماعت میں ہوتا ہے. لیکن سر چند روز قبل جیسے مریم نواز کی جانب سے عدالتی فیصلے پر بہت تنقید کی گئی، کیا حکومت اسپیکر آفس اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے دے گی؟ دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہمیشہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ عدالت عظمیٰ ہے اور جب فیصلہ آ جاتا ہے اس کے بعد آپ کو بالکل یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے پہ کھل کے بات کر سکیں، ججز پہ نہیں، فیصلے پہ. اور پھر اس فیصلے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے، کوئی بھی فیصلہ ہو، میں بالعموم بات کر رہا ہوں، کہ آپ کے پاس اگلی لیگل ریمیڈی کیا ہے. آپ آئین اور قانون کی روشنی میں اس فیصلے کے خلاف کہاں اپیل میں جا سکتے ہیں، کیا لیگل ریمیڈی اختیار کر سکتے ہیں. وہ لیکن یہاں تو ججز کو ڈائریکٹ مخاطب کیا جا رہا ہے کہ ملک کو چلنے دے، ججز کے ضمیر پہ بات کی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیصلے پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو براہ راست اس طرح کسی کی ذات پہ نہ لیا جائے. ایک ادارے کی بات ہوئی ہے،
کیا ہے آپ کے جو اسٹیٹ ہیں ان کے پلرز کون کون سے ہیں؟ ججز کے ضمیر بکے ہوئے ہیں یہاں تک کہا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے. ایک آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، یہ 3 آپ کے اسٹیٹ پلرز ہیں. آپ میڈیا بھی اسٹیٹ کا ایک پلر ہے. اگر یہ چاروں ہوش کے ناخن نہیں لیں گے، دیکھیں جنگ ہونی چاہیے اداروں کے اندر بھی، اگر ہو، میں جنگ تو نہیں کہوں گا، لیکن اگر کوئی تناؤ ہے یا کوئی آپس میں بات چیت ہے، کسی طرح کی کوئی ٹینشن ہے، اس کا حل جو ہے وہ آئینی ہوتا ہے. کیونکہ چاروں اور یا 3 بڑے جو ہمارے ستون ہیں ریاست کے، ان کے اندر جو ایک فریم ورک ڈیزائن ہے اس کا نام کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن کے اندر پھر ادارے دیکھتے ہیں کہ میری حد کہاں تک ہے اور میں نے کہاں تک جانا ہے. لیکن بڑی معذرت سے اس وقت ادارے آئین کی جنگ نہیں لڑ رہے، انا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور جب آپ انا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں پھر آئین ان کا رون پیچھے ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں نقصان ملک کا ہوتا ہے، سسٹم کا ہوتا ہے. ہم بار بار جو چیخ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں، انا کی جنگ میں نہ اپنے آپ کو جھونکیں. ٹھیک سر، لاسٹ کوسچن مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی اندر سے یہ باتیں بھی، آئینی میل ڈاؤن کی بھی بات کی جا رہی ہے. یہ آئینی میل ڈاؤن سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی ایمرجنسی لگ رہی ہے، کوئی مارشل لا لگنے جا رہا ہے، یا مسلم لیگ نون عدلیہ کے ساتھ کوئی محاذ آرائی سٹارٹ کرنے لگی ہے؟ اس کی کیا تشریح کریں گے کوئی آپ؟ محاذ آرائی کی بات نہیں ہے، نہ کوئی ماشاء اللہ لگنے جا رہا ہے. جو آپ کے میں ریپیٹڈلی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی خاطر اپنی انا کے خول سے باہر نکلیں، صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں، اپنی آئینی ذمہ داریوں کو ادا کریں. سیاسی جماعتوں کا فرض سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ کبھی آج ہماری دائیں جانب اپوزیشن بیٹھی ہے، کل وہ بائیں جانب گورنمنٹ میں تھے، ہم دائیں جانب بطور اپوزیشن بیٹھے تھے، کل کیا ہوتا ہے خدا جانے. لیکن ہم بطور سیاسی جماعت جو فرض ہمارے اوپر قوم نے ووٹ دے کے ڈالا ہے اس کی ادائیگی نیک نیتی سے کریں، اپنی دل کی تسلی اور اپنی انا کی تسلی نہ کرائیں. پاکستان کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلائیں اور کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جو بات آپ نے کہا نا میل ڈاؤن، وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئیں گے، اگر آپ سوائے جلاؤ گھراؤ لڑ جو مار جاؤ مار دو، کسی کو نہ جانے دو، کسی کو نہ چھوڑو، کیا ہوگا پھر؟